اگر تم شکر کرو گے تو اور دو گے، اور اگر انکار کرو گے، کفر کرو گے، پھر انکار کرو۔ جو شکر کرتے ہیں اتنا ملتا ہے کہ گن نہیں سکتے، جو ناشکری کرتے جنہاں کچھ ہوتا ان بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو میں جہاں سے بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ کی حکومت نے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے ہیں، اگر یہ ایمان وما کان لیہلک القری بظلم، میں کبھی بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہ کروں، اگر یہاں کے رہنے والے اصلاح کی ضرورت ہے، اگر کاروبار ٹھیک کرنے ہیں، حکومتیں ٹھیک کرنی ہیں، حالات ٹھیک کرنے ہیں، دلوں کا سکون چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں کوئی رونق چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک قرآن میرے گھر میں نہیں آئے گا کبھی مسئلہ حل نہیں، جب تک سیرت سنت حدیث کی زندگی میں نہیں اپناؤں گا، ایک حکومت بدلو 10 حکومتیں بدلو کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک اللہ کے دین کو فیصلہ کرے۔ یہ موٹی سی بات، کاروبار سود کے ساتھ پوزیشن چلا کے کوئی ترقی کر جائے، اللہ رسول سے جنگ کر کے کوئی جیت جائے، کبھی نہیں ہوگا، شکست کی شکست ہوگی، ایک دفعہ نہیں ہوگی، 1000 دفعہ ہوگی، 1,00,000 دفعہ ہوگی، جب تک اللہ کی بغاوت نہیں ختم ہوگی اللہ کی رحمت نہیں کریں گے۔ میں بہت وقت آپ کا لے گیا، سیلاب کی چند باتیں، یہ جو لفظ ہم ہوتے ہیں ہر سال ہی آتا ہے، اتنا ڈوبنا ہی ہوتا ہے، کچے نے لوگ نے دریا سے بیٹھے نے، وہ کوئی نہیں سیلاب شروع ہے، جماعت والے تو ویسے لگے رہتا سیلاب کتنا نہیں آیا، کسی کے لیے کہنا آسان ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی وقت ہوتے سیلاب والے سڑکوں پہ بیٹھے نا، مچھروں میں بیٹھے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی خیمہ بستی اور کوئی خیمہ، کتنے علاقے میں سیلاب ہوا کرنا، ایٹ انڈسٹری سے شروع کرتے ہیں، قصور سے آگے اوکاڑا آئے گا، پھر پاک پتن آئے گا، پھر بہاڑی کے علاقے آئیں گے، پھر بہاول نگر دوسری سائڈ پہ آ جائے گا، اس سے آگے بہاول پور آئے گا، اس سے آگے ملتان پنجرت تک آئے گا، یہ 300 کلومیٹر لمبا ہے، اور جس جو دریا کبھی 1 کلومیٹر بھی چلتا تھا اس وقت وہ کتنے ایریے کے اوپر ہے، 20 کلومیٹر کچے لگت کر، وہ بھائی لوگوں کی ملکیت ہے، لوگوں کی موروثی زمینیں ہیں، لوگ اس کا پورے کے پورے وہ اخراجات حکومت کو ٹیکسز دیتے ہیں، وہاں ٹیوبویل لگے ہیں، وہاں بجلی ہے، وہاں ہائی اسکول ہے، وہاں انٹرمیڈیٹ کالج ہے، جو سب ڈوبے پڑے ہیں، نہ کوئی گیا نہ آیا کہ بینک کی فیصلہ کرتا ہے، دریامت میں آتا ہے کہتا ہے ہاں ایک کڑا کچھ ہو گیا۔ میں ایک بات میرے ماشاءاللہ اور رکابات کے بہت سمجھدار بھائی بیٹھے ہیں، ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، میں ایک نقطہ آپ سے کہنے لگا ہوں، ایک تو جس پہ آفت آئی ہو اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، ایک ڈوبے چلے تھے کی ہو گئے جو ڈوب گئے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تو بے گھر ہے نا، گاڑی پنکچر ہو جائے اور سناٹا اور اندھیرا ہو اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو، آدھا گھنٹہ ٹائر بدلنے میں لگ جائے، آپ کو کیا مل رہی ہوگی؟ ایک ٹرین دوسری ٹرین کو کراس کرنے کے لیے بیرانے میں رک جائے، جسے 5 منٹ کے بعد دوبارہ چل پڑنا، وہ 5 منٹ آپ کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے لائٹ چلی جائے، ایک دن گھر کی موٹر خراب ہو جائے، ایک دن گھر کا میٹر خراب ہو جائے، ایک دن گھر میں بجلی نہ آئے، ایک دن گھر میں کھانا نہ پکے، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت۔ باقی یہ کہنا کہ شراب آتے رہتے ہیں، میں صرف اس پوائنٹ پہ بات کروں گا، اس سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ہر سال کے یہی علاقے ڈوبتے ہیں، میں اپنے 20 سال کے تجربے میں کہنے لگا ہوں کہ یہ علاقے ہر سال سیلاب نہیں آتے اور ہر سال یہ لوگ نہیں ڈوبتے۔ آپ حیران ہوئے گے، میں میری بات ذرا حوصلے سے سنیں پھر فیصلہ کیا۔ ہر سال علاقہ بھی بدلتا ہے اور سیلاب کی نوعیت بھی، جہاں ایک دفعہ آیا دوسری دفعہ وہاں نہیں آیا، یا اللہ کو رحم کرتے، اگر یہ گلوب چل رہا ہے، یہ سوئی گھوم رہی ہے تو گھومتی گھومتی کہیں بھی، اور کوئی مت کہے
کہ ہمارے علاقے میں سیلاب نہیں آتا، یہ غلطی نوح علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ یہ غلطی نوح علیہ السلام کا بیٹا کر گیا تھا، پہاڑوں پہ پانی نہیں آتا، میں نے پہاڑوں میں پانی آتے دیکھا۔ وہ تو جودی پہاڑ کا جو ہوا تو قرآن مجید میں بیان ہو گیا، جو سب کشتی والے تھے وہ بچے تھے، باقی سب غرق ہوئے تھے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں نے چترال میں بھی سیلاب دیکھا ہے، میں نے شاملی میں بھی سیلاب دیکھا ہے، میں نے بالاکوٹ میں بھی سیلاب دیکھا ہے، مظفر آباد میں بھی سیلاب دیکھا ہے۔ لاسٹ میں جو سیلاب تھا 22 کا، وہ سمندر دریا کا سیلاب تھا یا صرف پہاڑوں کا پانی آیا تھا؟ اسی دریا میں کوئی سیلاب نہیں تھا، صرف 22 میں 13 اسماعیل خان، اس سے پیچھے 400 تھا پشاور کے علاقے، 13 اسماعیل خان، وہ ربک سے آگے شروع کرتے تھے، کون سا ڈی جی خان، پھر فاضل پور، جام پور، راجن پور، اس سے آگے سٹکل، کوٹکی، خیر پور، بیلس، اور ادھر دابو، جوہی، اس سے آگے چلے جائیں نواب شاہ، سانگرڑ، میرپور، جھٹو تک۔ اتنا بڑا سیلاب تھا اور کسی دریا میں کوئی سیلاب، سارے دریا نارمل تھے، صرف کوہ سلیمان پہ بارش ہوئی، یہ جو بلوچستان اور پنجاب کے درمیان پہ پہاڑ ہے کوہ سلیمان، وہ بارش کا پانی سپیڈ سے آیا، یہ تو میں نے 1 فٹ گنا۔ آپ میں سے اگر کسی نے ہنّا اوڑک دیکھا ہے، اوڑک پاکستان کے بہترین سیب کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یا زیارت میں یا اوڑک میں، کوئٹہ کے ساتھ کے علاقہ اوڑک گاؤں ہے۔ میں نے ان سیبوں کے باغوں کا بھی میرے پاس تصویریں ہوگی، پتھروں سے بھرے ہوئے، خوزدار کو، وسیمہ کو، بیلا کو، نسبیلا کو، کوئٹہ کے مدافعات کو، یہ کیا علاقے ہیں، سوبت پور، نصیر آباد، جعفر آباد، جھل مکسی، بولان، ڈاڈر، ان نے جو تباہی دیکھی، کوئی دریا نہیں آیا تھا، صرف دریاؤں کا پہاڑوں سے پانی آیا اور ضلعوں کے ضلع غرق ہو گئے۔ اتنی بڑی تباہی شاید ملک میں نے دیکھی ہو جو پچھلے سال ہوئی۔ اور کسی دریا میں دریا میں کنڈے رہتے ڈوبتے رہتے ہیں، پچھلے سال تو کوئی دریا کے کنڈے میں نہیں ہوا، نہ سندھ کو کچھ ہوا، نہ چناب کو، نہ ستلج کو۔ ستلج یہ سال ستلج کا سیلاب ہے، ستلج میں 35 سال میں پانی نہیں آیا، 88 میں آیا تھا، 88 پورے میں ہم بچے تھے، پورے ملک میں سیلاب آیا تھا، اور وہ سیلاب آیا تھا 35 سال۔ کہتے ہیں روٹین ہے جی، کہہ دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پوچھیں جس کے بچے بے گھر ہیں۔ مجھے پچھلے ادھر ملا نا جھانگڑے میں موٹر کے ٹکڑے کے قریب سلطان محمود نے کیا ہمارا اپنا ساتھی، انہوں نے کہا تمہارے پہ زمین سی کپال آئی باس کا ایک کتنے کا جس کے 15 من پھٹی اتر آئے نا، اور جس کے 10 من تل آ جائیں، 2-2 لاکھ کا صرف لوگوں کا ٹھیکہ ہے، ایکڑ کا 1.5 لاکھ 2-2 لاکھ کا ایک ٹھیکہ ہے، 8 روپے زمین، کہتا 4 روپے سے دریا نے کاٹ دی ہے، وہ ختم ہو گئی، 4 روپے کی فصل ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہتا اللہ کے رضا پہ آتا، اس نے ایسے ہی لکھا تھا انشاءاللہ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، 4 روپے زمین خریدنے جائیں تو کتنے کی؟ کہتا دریا کاٹ کے لیا، اور 4 روپے باقی بچی فصل اس کی بھی گئی، خرچہ سارا ہو گیا۔ زمینداروں سے پوچھیں، کھاد، بیج، ڈیزل سب قرض کے اوپر، اور یہ بھاگوں کا موسم ختم ہوگا تو ہر گھر میں دانے آئیں گے، اور دانے آنے سے پہلے پکی پونجی، کپاس کے پھول لگے ہوئے ہیں، اس پہ روئی اتری ہوئی ہے، مکئی تیار ہے، تل تیار ہے، وہ بہہ رہے ہیں، جانور بہہ رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا یہاں فری کورٹ میں پاک فتن میں بھینسیں مری پڑی ہیں، ایک بھینس میں نے یہ بالکل انڈیا بارڈر کے اوپر گئے کشتیوں میں، آدمی نا ڈبکی لگائے پانی میں اور مکئی اکھاڑے، مکئی سے اوپر پانی، وہ ٹانگے سے نکالے پڑتے ہیں، پھر ماجی میں گوشت پائے۔ پھر میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنا وہ کھیت نہیں مارنا، ہم کشتی پہ جا رہے ہیں، کھانا دینا پڑے، وہ انہوں نے لنگوٹے سے باندھے، پانی میں گرے، پورے ہاتھ پانی، اتنا اللہ شروع کی سلام تھا، تو نے مجھے کہا کشتی روکو، کشتی روکو، میں نے کہا کھانا ہے، کہتا ہے اتنے آنے اب کیا نام، وہ آ گیا تیار کر کے نا کس طرح کوئی
ڈرم کے ساتھ آ جاتا ہے، کسی نے تو گنے کو وہ جو ہوتا ہے گنے کے رس والا کڑایا وہ رکھا ہوا ہے، کسی نے چارپائی کے نیچے ڈرم باندھے، ہر کسی کے اپنے میں نے کہا تم نے آنے نہیں دیا تمہارے پاس آ کہتا تاری کشتی نے چھل مارنی سی تے میں بند بدل دیا صبح دے میرے ڈنگر اندر میں 5 بندے تھا ولی ہے مٹی پا پا کے تاری کشتی نے دباؤ پانا سے میرا بند ٹوٹ جانا سی، میں آ گیا اگے بستی نام ہے پچھلے ہفتے کا یہاں بابا لے کر نچنا پا بڑا آدمی بڑی اللہ نے اس کو جواب چیتے پورا گاؤں کا اللہ سب 8 لاکھ تک ڈیزل لایا بند بدل ایکسکویٹر لائے، ٹریکٹر لائے، جو نر مزدور سے کہنا کرنا بھی پانی پائے فسنا سی سارا نیسرے کا اس کے پاس پائنٹ ہے پورا دودھ دینے کا کہتا روڈ کے چندر سے میں نے کہا کیا کرنا کہتا ہے مسجد بندی پہ یہ علم پورا کرا دو کہ انشاءاللہ اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ سارا ہم نے ایسے مندر بھی دیکھے ہیں یہ تو گھر بیٹھے لوگ بندی کہتے ہیں بندے کو کھانا دیا مشکل سے کہیں کہنے کہ وہ چندہ ہوا کیا اسی اپنی بکائی تھے پیچھے لوگ ہم نے ملی ہوتے جاؤ سامنے کچھ نہیں چاہے دے بھی تو کیا رہے چاول ہی دے رہے ہیں ابھی تک بھی دے چکے ہیں کل راشن بانٹا پہلے کروا چاول ہی دے پورے ملک میں سیلاب افغان کی بات سن کرنے والا نہ حکومت کر رہی ہے نہ عوام کر رہی ہے نہ کوئی لوگ بہت ڈوبے پڑے ہیں میں صرف سیلاب کی ایک ہسٹری بتاتا ہوں 2003 سے بتا دیتا ہوں شارٹ کٹ یہ مت کہیں کہ ہر سال سیلاب آتا ہے ہر سال لوگ ڈوبتے ہیں 2003 کے سیلاب میں بنی گئے تھے میرے مطلب پہلے پہنچے مکار پہ گئے وہ سیلاب میں کا بھائی وہ سمندر کا سائیکلون تھا سمندر کا پانی باہر آیا تھا تو بیڈمی کا گڈن کا پوسکی کا گلارجی کا بدین کا سارا علاقہ ڈوبا تھا وہ پاکستان میں سمندری ڈوبا 2004 میں سیلاب آیا شادی کو مستی کرے وہ مجھے بھولتا نہیں ہے اتنا تجربہ بھی نہیں تھا 35 گھنٹے میں بستی عبادت پہنچے 12 دیہات غلط ہو گئے آدھا دیہات مسلمانوں کا تو سارے گھر کیا تھے مجھے پہلے تو پتہ لگا تھا ایک مذہب ہے ذکری وہ نماز نہیں پڑھتے کچھ نہیں وہ صرف تسبیح کرتے ذکری ہو گیا اپنے جواب میں صلاح تھا ذکری نماز پڑھنے کا مقصد صرف ذکر ہے محراب بھی بناتے اپنے عبادت خانہ بنا کے تسبیح کرتے ہیں بڑی گندے لوگ ہیں وہی مردار کے طور پر حج کرتے 27 رمضان کو اپنے ان کا حج اپنی ان کی کتاب ہے ان کا ایک آدمی کہنے لگا ہم بھی بدبخت ہیں میں کیا ہوا کہنے لگا امت بلوچ نبی پنجابی کتاب فارسی میں ہے امت بلوچ ہے اور نبی کون ہے پنجابی کہتا ہمارا بھی کچھ نہیں ملتا نبی کی زبان اور ہے کتاب کی زبان اور ہے امت آگے اور ہے مگر وہ ہیں سارے 11 گاؤں ذکر سب کی مدد کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے تو میں نے مسلمانوں سے پوچھا کسی کو قرآن آتا ہے 12 میں سے آدھے گاؤں والے مسلمان اور آدھے گاؤں میں سے ایک اور قرآن آتا ہے تو میں نے کہا تمہیں کیوں آتا ہے کہتے میں کراچی کی شادی کر کے یہاں آئی ہوں تو میں نے کراچی میں قرآن پڑھا اس پورے علاقے میں کسی کو قرآن نہیں آتا جو مسلمانوں کا آدھا گاؤں تھا اس میں ایک قرآن وہ کہ شادی کو کیا تھا بستی کا علاقہ شادی کو ایک ڈیم تھا وہ کریک ہوا اور پوسٹ ہائی وے اور بستی اور شادی کو اور دیہات اس طرح 2005 میں بدلا آیا 2006 میں کیا ہوا مردان میں سیلاب آیا جو سواب کر گیا وہ پورا مردان رکھ دیا 2007 میں سیلاب آیا پہاڑ والے سیلاب ہم خاران میں تھے خاران تربت جعفر آباد نصیر آباد خاران کے اندر دریا چلتے لے کر بارش ہوئی ہے یہ مت کہیں ہر جگہ ہر دفعہ سیلاب کی نوعیت اور علاقہ اور 9 میں آئی ڈی پیز آئے تھے 8 میں زیادہ کا زلزلہ آیا تھا ڈیٹیل 10 کا سیلاب پاکستان کا جو دریا کا سیلاب ہے وہ ایک ہے وہ 2010 کا سیلاب ہے جو دریا سندھ کا سیلاب جب 11 لاکھ پانی پاکستان سے کتنا پانی 11 گلگت سے سکردو سے سیلاب شروع ہوا پشاور اس نے ڈبویا بانسڑا اب یہ کیا نام ہے نوشہرہ اس نے ڈبویا
नौशहरा CNG स्टेशन हम दूर से नीचे से देख रहे थे, उस घर की छत लग रहा है, CNG स्टेशन की छत 20-22 फुट ऊपर, वो आदमी क्या था, वो CNG स्टेशन की छत दिख रही, पानी इस तरह से नौशहरा शहर का। दूसरी मंजिल के ऊपर हमने गारा देखा, एक मंजिल डूबती थी, दूसरी मंजिल अब भी नौशहरा मियाँ वाली। मैं डिटेल पे चला गया ना, मेरे देख जो बातें चल रही ना, अल्लाह ताला बचाए। ये मोटर पे बंद थी पेशावर की और इस पे खैमा बस्ती और भैंसे मरी कोई मैंने देखी और इंसानों का कोई बदहाली मैंने देखी 2 आकाश में। आगे फिर आपका ये गिरलिया का इलाका, फक्कर का इलाका, मुजफ्फरगढ़ और आगे फिर बीजी खां और राजनपुर और सिंध, बदीन, ठट्ठा, सजावल। पाकिस्तान में उससे बड़ा कोई सैलाब नहीं, ड्रेसिंग बिखरा। ये सिंध का सैलाब हो, 11 में फिर सैलाब आया, किसी दरिया में नहीं आया, सिर्फ सिंध में बारिश हुई। सखर खैरपुर बीरत से लेके जिस थरपारकर को आप कहकर थरपारकर कहते हैं, कलोई में, जुब्बों में और ये मिट्टी में कश्तियाँ चलती थी। थरपारकर में पानी था, कश्तियाँ चलती थी, हमने चलाई, किसी से भी देखा खुद चला के आए हुए। वो और था 11 सिर्फ बारिश का चला, 12 में डीजी खान डूब गया, 13 में फिर ये जाफराबाद, नसीराबाद में, 14 में सैलाब कहाँ आया? अफजल कासिम साहब को ज़्यादा याद होगा, आपको भी याद होगा, दरिया चनाब, वज़ीराबाद, सियालकोट, दस्का, इससे आगे हाफजाबाद, उसके साथ मंडी बहाउद्दीन और आपका चिन्योट, ये जितने ये पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर भट्टियाँ 2014 में, इनके हालात में आज भी देखता हूँ ना, झंग शहर किस तरह पानी से बच रहा था। अल्लाह की बरकत झंग में आ रहे थे और ये जितने इर्द के झंग के इलाके काफी नसीब और झंग से चलता चलता मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, कासिम बिल्ला, और जब वो कश्ती डूबी थी, शादी वाली कश्ती, वो 2014 वो सिर्फ चनाब में आया, 10 में सिंध में, 14 में चनाब में और 23 में सब। हर जगह पानी, हर साल हर जगह नहीं आता और हर जगह एक नौयत का 15 का चक्राल में आया, 16 में फिर इन इलाकों में आया। मुझे याद है, मैं मेरे मोटर के साथ चल रहे थे, 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को 2016 था, 15 अगस्त थी, हम सिंध में बैठे थे और जनरल हमीद गुल साहब के वफात की खबर आई थी। हर ऐसे चलते हैं तो भाइयों, ये अल्लाह वास्ते कहना बंद करते, हर साल डूबते थे, ऐसा नहीं, हर साल सैलाब की कैफियत भी अलग होती है और इलाका भी, और कोई इलाका महफूज ना करे। ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी कमजोर इलाकों पे आता है, वो संभाल लेते हैं। अगर तगड़े इलाके चाहे तो ना भी सकते। मैंने कहा नौशहरा पेशावर के तय खानों में मैंने जो बर्बादी देखी, अल्लाह ना माफ करे। तभी शहरों में बड़े झुग्गों को, इसमें मीरपुर खास में और सांगड़ के अस्पतालों में बेड के ऊपर औरत खड़ी है और इस तरह उसने अपना बच्चा उठाया, यहाँ तक बेड के ऊपर खड़े होकर उसने अपने बच्चे को संभाला हुआ। ये हॉस्पिटल की कंडीशन थी। सांगड़ हॉस्पिटल में ट्राली ट्रैक्टर जाती थी, किसी एम्बुलेंस का हिम्मत नहीं के अंदर जाए और बेड डूबे थे। ये मैंने देखी हुई चीज़ें, सुनी नहीं किसी से। मैं और डॉक्टर जावेद भाई पास गए सांगड़ में, गाड़ी पानी में चली गई, समझ नहीं आती क्या जिंदगी होगी के लिए। तो अल्लाह ताला से सबसे बड़ी बात है कि हम तौबा करें। ये सिलसिला रुकेगा, कभी ज़लज़ला, कभी सैलाब, कभी तबाही, और जिसकी मैंने शुरू में ना गंडा से शुरू में बंदे से क्या नुकसान होता है, ज़राअत भी चलेगी, पट्ठा भी कोई नहीं, जानवर भूखे हैं, बच्चे परेशान, अब की करें? इतना अल्लाह ना मदद करे। हालात ये में भी जुत्ती टूटते तो नहीं खरीदने के पैसे ऐसे सबके ऐसे ही महंगाई जितनी है कि जुत्ती टूटे के ना खरीदने के पैसे नहीं, नए टूटे क्यों पाओ? तो ये सारा किस तरह करेंगे? वो हालात का बहुत मुश्किल है। मगर उससे मुश्किल हालात ये है, मैं पिछले साल लोगों से कहता था कि 1 करोड़ लोग डूब गए, मगर अल्लाह ने 24 करोड़ लोगों को खड़ा किया कि 24 करोड़ मिलके 1 करोड़ को संभालो। इस साल करोड़ों नहीं है, चंद लाख है, शायद चंद लाख है, मगर कौम का रिस्पॉन्स क्या है?
آخر ویڈیوز آپ تک آ رہی ہیں، آواز آپ تک آ رہی ہے. اب تو پانی اتر کے اگر میں دیکھ رہا تھا، پانی اترنے کے بعد جو دلدل بنی ہے، جو لوگوں کے حالات ہیں، جو بیماریاں ہیں، پانی راشن کارڈ میں مائیاں پنڈلیاں ڈیریاں اتنی دلدل دے وچوں لنگ رہی، گھر میں ہے کچھ نہیں، ٹی وی بھی دے دو، پھر اور بھی دے دو، میں دعا کراں گی. یہ کیا اگر لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، شیخ پورہ میں، فاروق آباد میں، سیال کوٹ میں، بڑے بڑے شہروں میں کیا ریسپانس میڈیا نے وہ بندہ گفٹ میں پھنس جائے نا، 2 گھنٹے لائیو چلاتا ہے میڈیا، اور لوگ سیلاب میں پھنس جائے تو کسی کے پاس پورے ٹاک شو ایک دوسرے کو لڑانے میں تو لگیں گے، اس میں دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے معافی اللہ تعالیٰ جب ہم نے ان کو پکڑا تھا، ان کو چاہیے تھے روتے بلا کر پسند شیطان شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے، اب ان کو گناہ نہیں کرتے. شراب سے روز ہو، سود چھوڑو، جتنا پانی دودھ میں ڈالا تھا وہ سب شراب کی صورت میں واپس آیا. جتنے دانے کم تولتے تھے وہ سارے بہ گئے، اور جو اشر نہیں دیتے تھے، اشر کیا کہ اصل کیا، اشر دیتے دل کٹتا تھا، زکات دیتے مہینے نہیں دے سکتے ہو، مہینہ تھوڑی دے سکتے، ہر سال ہی ہر فصل جو اشر دیں گے وہ پائی اللہ واسطے دینا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نا 2011 کے سیلاب میں بیٹھا تھا گلاشی ذمہ دار ہے، کہنے کا 700 ایکڑ میری مرچ بہ گئی ہے، اگر ہوتی تو اشر کتنا ہوتا، میں کہا بلا ہونا کیا، وہ نہ سوچ، اگلے سال کا سوچ کے جب اللہ تعالیٰ دے گا پھر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دے گا ضرور دے گا. جہاں آفت آتی ہے اللہ کی اس کے بعد رحمت کرتا ہے. اللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ تعالیٰ جب پانی دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ بھی کرتا ہے، مردہ معاشروں کو زندہ بھی کرتا ہے. تو اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ. تو فاروق آباد کے بھائی ہمیشہ ہی اس کام میں آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے حافظ قاسم صاحب نے، عباس صاحب نے، غلاشم بھائی نے بار بار کہا کہ تم وقت نکال کے ایک دفعہ آؤ، بھائیوں کو بتاؤ کہ وہاں سے ہو. تو میں اللہ کو گواہ بنا کے اس مسجد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہاں روشن کی ضرورت ہے، ان کے جانوروں کو چارے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑے برتن کی ضرورت ہے، ان کو زندگی کی ہر چیز کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ چاہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہ کریں، خود وہاں پہنچیں، راشن پیک بنائیں، سروے کریں، علاقوں میں جائیں، گارے میں اتریں. ملتان میں، میلسی میں، بہاولپور میں تو ابھی تک کشتیاں چل رہی ہیں، بہاول نگر میں تو ابھی تک کشتیاں چل رہی ہیں. تو مگر جہاں کشتیاں نہیں چل رہی ان حالات کو بھی دیکھ کے بندہ ہر وقت کہتا ہے یا اللہ کو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. پھر ایک آپ کو کھانا پہنچائیں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے. نہ لوگوں کو جنازہ آتا ہے، نہ لوگوں کو نماز کا پتہ ہے، نہ لوگوں کو عقیدے کا پتہ ہے. اسی شرک کے فتوے لائے تو کی فرق پڑتا ہے، فتووں سے اصلاح نہیں ہوتی. کسی کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. میں نے کہا نا وہ انعام کا کہنا مسجد باندھی ہوئی بنا دی بھی تسی تے مولوی بھی تسی تے نا. جس مستقبل پہ جاتے ہیں کہ بچے مدرسوں میں داخل کرو، وہ کہتے ہیں دسو اپنا بندہ دس جاؤ، انشاءاللہ جتنے بچے ہوں گے صرف حفظ کرا. عورتوں کو پردے کی بات کریں، نال چڑمڑوں اللہ کر گیا نماز کی. باقی ہمارے ذمہ ہدایت تھوڑی ہے، ہمارے ذمہ پیغام اور دعوت ہے. ہم کسی کے کان میں اللہ رسول کی بات کو ڈالیں، ہدایت اللہ دے. دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے بدل دے. ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں دل تو اللہ کے پاس ہے. میرے نبی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دعا پڑھتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یہ تو جن کو ہدایت ہے ان کو بھی کہنا پڑتا ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی ہدایت نہ دے. تو جہاں جہاں بھی گئے ہیں، وہ پاک کا وہ جو جس نام ہو، سلطرہ سیلاب ہو. ابھی ایک طرف یہ ہے آج تصویریں آ رہی کون سا مرکز مکمل ہو، سینکڑوں کلومیٹر پہ کوئی مرکز نہیں تھا کہ میرے بھائی میرے ساتھ نہ گئے. آج کون سا میں ماشاءاللہ شاندار مرکز، جام پور میں، فاضل پور میں مسجدوں کی مسجدیں، مدرسے بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ جہاں یہ خدمت کا کام کرتے ہیں، صاف دعوت کا کام ہوتا ہے، توحید پھیلتی ہے، عقیدے درست ہوتے ہیں، نمازیں لوگوں کی درست ہوتی ہیں، لوگوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، معاشروں میں دین ہے. تو انشاءاللہ اس خدمت کے ذریعے سے دعوت پھیلائیں گے، اور دعوت ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کا کام
انجام دے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔